بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز ہم لوگ غزوہ احد پر بات کر رہے تھے کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا۔ جنگ جاری تھی اور سب کے سب شہید ہوتے جا رہے تھے۔ اب راستہ صاف تھا اور خالد نے سواروں کے دستے کے ساتھ نہایت بے جگری سے حملہ کیا۔ لوگ لوٹ مار میں مصروف تھے اور مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی ہیں۔ بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح باہم مل گئی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے، ابن کمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور ہلچل مچ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے عام بدحواسی چھا گئی۔ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدحواسی میں اگلی صفیں پچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑی اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہ کے والد اس کشمکش میں آگے اور ان پر تلوار برس پڑی۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے کہ میرے باپ ہے، لیکن کون سنتا تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے اور حضرت حذیفہ نے اثار کے لہجے میں کہا، مسلمانوں، خدا تم کو بخش دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو صرف 11 مسلمان پہلو میں ہیں، جن میں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ کا نام مخصوص معلوم ہے۔ یہ نام معلوم ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ اور حضرت سعد رہ گئے تھے۔ اس ہلچل اور اضطراب میں اکثروں نے تو بالکل ہمت ہار دی، لیکن جانبازوں کا بھی زور نہیں چلتا تھا۔ جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کو خبر نہ تھی۔ حضرت علی تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفیں الٹتے جاتے تھے، لیکن کعبہ مقصود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہ تھا۔ حضرت انس کے چچا لڑتے بھیڑتے موقع سے آگے نکل گئے۔ دیکھا تو حضرت عمر نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ پوچھا، یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے، اب لڑ کر کیا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شہادت پائی۔ ابن نضر نے کہا، ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہادت پائی۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاشیں دیکھی گئی تو بہت زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے تو کوئی شخص پہچان تک نہ سکا۔ ان کی بہن نے انگلی دیکھ کر پہچانا۔ جانثاران خاص برابر لڑتے جاتے تھے، لیکن نگاہیں سرور عالم کو ڈھونڈتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر پڑی۔ چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آنکھیں نظر آتی تھی۔ حضرت کعب نے پہچان کر پکارا، مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا اور ان کا ہجوم آگے بڑھتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن 5 عزری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لیے بڑھے اور ایک نے جانبازی سے لڑ کر جانیں فدا کر۔ حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لا۔ لوگ اٹھا کر لائے۔ کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دی۔ ایک بہادر مسلمان اس عالم میں بھی بے پرواہی کے ساتھ کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں۔ اس بشارت سے بے خود ہو کر وہ اس طرح کفار پر ٹوٹ پڑا کہ مارا گیا۔ عبداللہ بن قیمہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا، صفوں کو چیرتا پھاڑتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے صدمے سے مغفر کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں چپھ کر رہ گئی۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائرے میں لے لیا۔ ابو دجانہ جھک کر سپر بن گیا۔ اب جو تیر آتے تھے ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ نے تلواروں کو ہاتھ پر روکا، ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ بے درد لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس کے علاقی باپ تھے، مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ وہ 3 کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے سپر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کوٹ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ آئے۔ آپ کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں،
ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن وقاص بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عبرت کے لہجے میں یہ لفظ نکلا، وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے اور یہ آیت اتری، تم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری غزوہ احد میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر اور چند صحابہ نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو اخلاص شعار نہایت بےتابی کے ساتھ دوڑے۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری۔ حضرت علی سپر میں بھر کر پانی لائے، جناب سیدہ ہوتی تھی لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ ابو سفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے حکم دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان نے حضرت بکر اور عمر کا نام لے کر پکارا اور جب کوئی آواز نہ آئی تو پکار کر بولا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، بول اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے ہیبل، تو اونچا رہ۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کہا، خدا اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس نہیں۔ صحابہ نے کہا، خدا ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ ربق بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو حضرت ثابت کی حفاظت میں مدینہ کے پاس قلعوں میں بھیج دیا تھا۔ ان لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کر احد کی طرف بڑھے۔ حضرت ثابت مشرکوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ حضرت یحان کو مسلمان ہجوم عام میں پہچان نہ سکے، ان پر تلواریں برس پڑیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت حذیفہ نے ہر چند ہاں کہا اور بتایا کہ میرے باپ ہے، لیکن ہنگامے میں کون سنتا تھا۔ حذیفہ یہ کہہ کر رہ گئے کہ مسلمانوں، خدا تمہارے اس گناہ کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریمان کا خون بہا مسلمانوں کی طرف سے ادا کرنا چاہا لیکن حضرت حذیفہ نے معاف کر دیا۔ ابن ہشام میں یہ واقعہ تفصیل سے ذکر ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کی جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند جو کہ حضرت امیر معاویہ کی ماں نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار لکھا جاتا ہے تو وہ اسی بنا پر لکھا جاتا ہے۔ ہند فتح مکہ میں ایمان لائی، جس طرح ایمان لائی وہ عبرت خیز ہے۔ گائز، اس کا نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو چینل پر نیو آیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔